بڑا مزہ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دل کی بات کرنی چاہیے کہ مجھے دل کر رہا تھا. جیسے میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، سیدھے سادھے سے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں ایک پینڈو پن ہوتا ہے، اور یہی پینڈو پن ہماری اساس ہے. اگر پینڈو پن آپ نکال دیں گے اپنے پروگراموں میں، گفتگو میں، رویوں میں اور سبھاؤں میں، تو پھر یہ ہے کہ پھر یہی ہوگا کہ آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے لیے بندے ہیں، حیدرآباد دکن کے ہیں، تو بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا. کہ بندہ اپنی بے ساختہ ہو کے گفتگو کرے تو بڑا مزہ آتا ہے. تو آپ کے پروگراموں میں یہی خوبی ہوتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید کبھی زندگی میں آپ سے ملاقات ہو جائے تو میں اس کا اظہار کروں. تو اللہ میاں نے یہ موقع دے دیا، اور یہ موقع اللہ نے بھی عطا کیا. پھر میرا بچہ جو محمد نور الحسن صاحب ہیں، ان کی بھی وہ بڑے خوش ہیں. مجھے صبح ٹیلی فون آیا کہ آپ کا بتایا، ان کی بات ہوئی. تو میں نے کہا جی آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اچھا لگے گا بات کر کے، کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. یہ تو آپ کا بڑا فن ہے، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. پھر نور الحسن بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ، وہ بڑا پیار دیتے ہیں. بڑے ہی پیارے، اور بڑے جیسے وہ باہر سے خوبصورت ہے، اندر سے بھی اتنے ہی خوبصورت ہے. اچھا، خوبصورت لوگ تھوڑے سے کنجوس بھی ہوتے ہیں. اچھا، خوبصورت لوگ ہاں جی، نہ تو وہ اپنے حسن کا دام دیتے ہیں. اب وہ جو ہے کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ جنم جنم کا ان کا میرا ساتھ ہے. مجھے آج تک اپنے گھر لے کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا چلو پانی کا گھونٹ ہی پی لو نلکے کا. اللہ کی قسم، اتنے کنجوس. تو وہ اتنی خوبصورت ہے. اور میں اتنا بدصورت ہوں کہ وہ اتنے میرے ساتھ ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں چیز. ایسا ہی ہے. ہاں جی، ان کی تو داڑھی دیکھ کے، ان کا سلسلہ دیکھ کے تو لوگ کہتے ہیں یار تو بابا جہاں دے آج کل کھولتے نہیں جانتا. وہ کہتا جی میں کی کرا، میرا جنم ہی انہوں نے گول ہی جو ہے، اور میرا سارا مسئلہ انہوں نے ابا جی نے میرے سپورٹ کرتا. تو اللہ ان کو خوش رکھے، بڑے اچھے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ بندے کو بڑا فراخ دل ہونا چاہیے. بڑے اس کے سوچ میں، بیان میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو میں، گفتگو شنید میں، کھانے پینے میں، اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، بے ساخت نہیں ہونا چاہیے. وہ کھانے پینے کے مسئلے میں بڑے بے ساختہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہر لقمے پہ الحمدللہ بھی کہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا جو ہے یہ سلسلہ ان کا جو ہے نا، اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ بندے کو بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے. دو باتیں نہ ہوں تو وہ بھیجتا ہے. یہ تو آپ کا اپنا دیکھنے کا انداز ہے. حالانکہ وہ تو ماشاءاللہ بڑے اس معاملے میں بہت ہی پیارے آدمی ہیں، اور آپ سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں وہ، اور اسی کی خوشبو بھی پھیلاتے ہیں. وہ خوشبودار شخصیت ہے. تو خوشبوؤں کے تحفے دیا کرو، بڑا مزہ آتا ہے کہ جب بھی وہ لگائے گا خوشبو تو روح بھی معطر ہو جائے گی، طبیعت بھی معطر ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشبو لگاتا ہے، سونگتا ہے، اس سے حظ محسوس کرتا ہے، وہ شخص بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع البیان ہوتا ہے، وسیع الایمان ہوتا ہے، اور وسیع المحبت بھی ہوتا ہے، وسیع الحجت بھی ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوشبو کا چمتکار ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ایک دوسرے کی خوب عزت کیا کرو، کھلایا پلایا کرو. امیر ہونا چاہتے ہو تو لنگر پکایا کرو، گھر میں مہمانوں کو بلایا کرو، اچھی اچھی چیزیں ان کو کھلایا کرو، کنجوسی نہ برتا کرو، مارے جاؤ گے. فرمایا گیا کہ کنجوس آدمی جو ہوتا ہے اس کے دل پہ شیطان نے اپنے پنجے گاڑے ہوتے ہیں. اور جو شخص وسیع المشرب ہوتا ہے، اور جس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اور جو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کے چولہے گرم ہی رہتے ہیں، یقین کرے کہ دین دنیا کے سارے حلقے جو ہوتے ہیں اس کے لیے نرم ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت آپ نے یہ نا طریقہ بتا دیا، آسان طریقہ بتا دیا اگر آپ اپنے رزق کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. یقین فرمائے، میرے پاس ایک بچہ آیا، کہتا ہے جی مارا گیا. کیا ہوا؟ خوبصورت ہو، پڑھے لکھے ہو، مارے کہاں گئے؟ وہ کہتا ہے جی رزق کی بڑی تنگی ہے. اچھا کیا تنگی ہے؟ بس جی ایک ٹائم کا ہے، دوسرے ٹائم کا ہے. تو اس میں تمہارا قصور ہے،
دینے والا تو نہیں ہے, قصور تو لینے والے کا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کناج کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تمہاری وسعت خود ہی کم نہیں, جیبوں میں تمہارے سوراخ نکلے لگے ہوئے ہیں, جھولی تمہاری گندی ہے, ناخن تمہارے بڑے ہوئے ہیں, ہاں جی, ہاتھ تمہارے اپاہجوں کی طرح ہے, تمہیں کہاں ملے گا؟ ارے دینے والا دامن بھی دیکھتا ہے, تھالی بھی دیکھتا ہے, ظرف بھی دیکھتا ہے, ضرورت بھی دیکھتا ہے. واہ 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 واہ. بابا جی آپ ہیجڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں, اس صنف کو آپ نے بڑی تکریم دی ہے, آپ نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں, تو کیا خاص بات ہے ان میں کہ جو اتنا زیادہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ یہ بات ایک راز کی ہے اور ایک عجیب سی بات ہے. اگر میں اس کو کھول کے بیان کر دوں تو کچھ مولوی حضرات میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے نکالا. وہ صناع العظیم جو ہے, جس کو اللہ کہتے ہیں, سب سے بڑا صنعت کار, سب سے بڑا گجرانوالیہ, سب سے بڑا گجراتیہ مالک جو ہے, اس کی صنعت بڑی عظیم ہے. وہ کبھی کبھی کام کرتے کرتے, تخلیق کرتے کرتے, خوبصورتیاں بانٹتے بانٹتے, عقلیں بانٹتے بانٹتے, علم تقسیم کرتے کرتے, ظرف تقسیم کرتے ہوئے جب وہ موج میں آتا ہے تو ایک ہجڑا بھی بنا دیتا, وہ اپنا صدقہ نکالتا. اور یہ مخلوق جو ہے, یہ ایسی ایک مخلوق ہے کہ جس کو ان کی سمجھ آ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے سجھا دیں, تو پھر اس آدمی کے لیے کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی. مجھے یہ بتائیں کہ جس رب العزت نے اپنے محبوب کی تنہائیوں اور اس کی قبر اور اس کی قبر کے بعد کی ساری چیزوں کا ذمہ دار ان کو بنایا ہو, تو ان سے بڑا اور کون ہوگا؟ وہ ہجڑے ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی چادریں بدلتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. وہ انسان اندر جا ہی نہیں سکتا کہ جو شخص دنیا دار ہے اور جو شخص جس کے اندر شہوت کا تصور ہے, جس کے اندر محبت کا تصور ہے اور جو اپنی سوچ کو کچھ بولے, ان سے یہ سارے کھانے نکال کے ان کے, جب آپ اپنے گھر کے سارے کھانوں کو صاف کر کے اس کے اندر مصحف رکھ دیتے ہیں, قرآن پاک رکھ دیتے ہیں, علمی کتابیں رکھتے ہیں, دینی کتابیں رکھتے ہیں. منٹو صاحب کی کتابیں نکال دی آپ نے, فیض صاحب کی شاعری کو ادھر نکال کے رکھ دیا, فراز کو ادھر کر کے رکھ دیا, بابے کی کتابیں نکال دیں, اس کی کتابیں نکال دیں, اس کی کتابیں, اور وہاں پہ کام کی کتابیں رکھ دیں. ابن عربی کو رکھ دیا, پڑھو. رومی رازی کو رکھ دیا, شیرازی کو رکھ دیا, تو صاف کر کے تو اچھی کتابیں رکھ دیں. تو اللہ پاک اپنے منتخب بندوں کو صاف کر کے تو ان کے یہ سلسلہ جو ہے وہ رکھ دے. ایک مرد اگر اندر ہوگا تو وہ مرد تو ہے, اور مرد تو وہ ہے جس کے اندر مردانہ طاقت ہوتی ہے, مردانہ خواہشات ہوتی ہیں. تو اگر اس کے اندر طاقت ہے, خواہشات ہیں, تو وہ نہ بھی کچھ, تو ویسے ہی وہ کسی وقت فطری طور پہ ہی اس کے اندر مردانہ پرمان نکل جائے گا باہر, مصیبت آ جائے. تو وہاں پہ ہجڑے ہی ہیں, اور وہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ زمین پہ پیدا ہوتے ہیں یا آسمان سے اترتے ہیں.